بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بہت ہی رحم والا۔ پنتن ڈبل وائس چینل کے محترم ناظرین السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ایک آدمی اپنے گھر پھر دیر سے آیا، آدھی رات تھی اور پڑوسیوں کے کتے بونک بونک کر ہلکان ہو رہے تھے۔ اس نے ہمیشہ کی طرح بہت پی رکھی تھی اور اسے اپنا کوئی ہوش نہیں تھا۔ اس کی بیوی نے روز کی طرح آج بھی اس کے لیے دروازہ کھولا اور اس کو بیڈ تک سہارا دے کر لے گئی۔ بیڈ پر لے کر گئی تو اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی شراب کی بوتل زمین پر دے ماری۔ بیوی نے دیکھا کہ نیچے سارے کانچ ہی کانچ پھیل گئے ہیں، لیکن اس نے اپنے خاوند کو کچھ نہ بولا بلکہ اس کے جوتے اتارے، پھر اس کے کپڑے اتارے، اس کے اوپر کمبل ڈالا اور اس کو سلا دیا۔ ہمیشہ کی طرح وہ بے سدھ پڑا سو رہا تھا۔ بیوی نے جھاڑو لا کر نیچے سے کانچ صاف کیے اور راستے میں کمرے تک آتے ہوئے اس کے شوہر نے جو کچھ بھی توڑا تھا وہ ہر چیز کو اٹھا کر گھر صاف کرنے لگی۔ صبح جب اس کا شوہر اٹھا تو وہ دعا کرنے لگا کہ آج بیگم لڑائی نہ کرے، کیونکہ وہ ہر روز اتنی لڑائی کرتی تھی اپنے خاوند کے شراب پینے اور دیر سے گھر آنے پر اور سونے پر سہاگا۔ آج رات تو اس نے کتنے برتن اور شراب کی بوتل بھی توڑ دی تھی۔ وہ ڈرتا ڈرتا ناشتے کی میز پر پہنچا تو دیکھا کہ صرف اس کا بیٹا بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ مما کدھر ہے؟ وہ بولا کہ وہ بازار گئی ہے گروسری کے لیے اور جاتے وقت آپ کے لیے آپ کا پسندیدہ ناشتہ بنا گئی تھی اور آپ کے لیے یہ سٹیکی نوٹ چھوڑ گئی تھی۔ سٹیکی نوٹ پڑھا تو لکھا تھا، میری جان میں ابھی آدھے گھنٹے تک واپس آ رہی ہوں، آپ ناشتہ کریں، آپ کا پسندیدہ ناشتہ بنایا ہے۔ آج آئی ریلی لو یو اے لائٹ۔ وہ حیران و پریشان تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، بیگم آج لڑ کیوں نہیں رہی اور اتنا پیار کیوں جتا رہی ہے۔ پیارے دوستو، اس نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ تمہاری مما کی طبیعت تو ٹھیک ہے، پاگل تو نہیں ہو گئی، میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیوں کر رہی ہے؟ آج بیٹا ہنسا اور بولا، پاپا مما نے مجھے ابھی جانے سے پہلے بتایا تھا کہ رات کو جب وہ آپ کے جوتے موزے اور کپڑے اتار رہی تھی کہ آپ پرسکون ہو کر سو سکیں تو آپ نے اتنی پی رکھی تھی کہ آپ نے مما کو پہچانا ہی نہیں، اور آپ نے ان کو بولا، او بی بی میں کوئی ایسا ویسا آدمی نہیں ہوں، خدا کا خوف کرو، پیچھے ہٹو، میں شادی شدہ ہوں۔ مما آج صبح سے گانے گنگناتی پھر رہی تھی۔ یہ سن کر باپ بھی ہنسنے لگ گیا۔ اگر آپ اپنے رشتے ٹھیک سے نبھائیں گے تو آپ چھوٹی چھوٹی غلطیاں کر سکتے ہیں، لیکن کبھی کسی بڑی غلطی کا ارتکاب آپ کے لیے ممکن نہیں۔ اپنی ترجیحات ٹھیک سے متعین کریں اور رشتوں کی قدر کریں۔ جب آپ کی ترجیحات کی درست تقرری ہوتی ہے جب آپ کی ترجیحات کی درست تقرری ہوتی ہے تو آپ کی عادتیں خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہیں اور آپ کے گھر والے آپ سے پیار کرنے لگتے ہیں اور آپ کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بھی پیار کرنے لگتے ہیں۔ پر پیارے دوستو، یاد رہے کہ کسی بھی رشتے میں بے وفائی ناقابل معافی جرم ہے، کیونکہ شرک اللہ عز و جل بھی معاف نہیں کرتا۔